الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان۔ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اربعین اتار، 40 حدیثوں پر مشتمل بیوٹیفل بک، اور اس کی باقاعدہ اب قسطیں آ رہی ہیں۔ اس کی سیکنڈ جو والیوم ہے، قسط نمبر 2، صفحہ نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر بھی 30 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم لیصلی علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب وضو تو ہم کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، جب جب وضو کریں اب نیت کریں انشاءاللہ۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، مل کر پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور رحمت کے دروازے کھل گئے تو پھر رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ درد و الم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، درد و الم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دل بے کل درود پڑھ، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہیں سب سے جو افضل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے جو عجیب و غریب بھی ہے، رحمت بھرا بھی ہے اور دلچسپ بھی بڑا ہے، اور اس میں پیغام بھی بڑا کمال کا ہے۔ امام ابن ابی دنیا، یہ بہت مشہور عالم، محدث اور صوفی ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج 15 اگر صدی ہے تو آلموسٹ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، 3 صدی کے بزرگ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت روایت ذکر کی، لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اس دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ایک شخص دیکھا، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا شخص دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملکن؟ آقا فرماتے کون ہے یہ، کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا انبی، کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 اوصاف جس میں ہیں وہ کہاں ہے؟ عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا۔ یہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شخص کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ویسے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، نبی پاک نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا،
کچھ کو زمین کی مختلف وادیوں میں عذاب میں مبتلا دیکھا، کچھ کو جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھا، کچھ کو جنتی نعمتوں سے لطف ہوتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، مگر قربان جائیے یہ کیسا بلند رتبہ شخص ہے جس کی روح پاک کو آسمانوں سے اوپر، جنت سے اوپر عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا دیکھا ہے نا مرتبہ ہے؟ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب سنو، مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مختلف اسٹیجز ہیں، مختلف مقامات ہیں، بڑی دلچسپ معلومات ہے۔ بہار شریعت یہ کتاب لکھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے، اگر آپ نے نہیں پڑھی یہ کتاب ضرور پڑھیں، خاص طور پر اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا حصہ ہے، بڑا امیزنگ ہے، جس میں ایمانیات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور بہت اہم معلومات ہے۔ بہار شریعت میں ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، غریب آدمی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، مڈل کلاس کا الگ ہوتا ہے، اپر لیول کا الگ ہوتا ہے، اور اپر لیول کا بہت اپر ہوتا ہے۔ روحوں کا کیا اسٹیج ہے؟ سنو، آدمی کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق روح کی بلندی اور اس کو عروج ملتا ہے۔ بعض کی روحیں قبر میں ہی رہتی ہیں، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں آسمان میں رہتی ہیں، اور بعض آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ یعنی جیسا انسان کا مرتبہ ایسی اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ اور سب سے اونچے مرتبے والا کون، سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کون ہے کہ اس کی روح عرش الہی کے نیچے رہتی ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب دنیا سے ہم جائیں، روح جسم سے جدا ہو تو فرشتے ہماری روح کو خوشی خوشی ہاتھوں پر لیں اور ادب سے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے، آؤ مل کر یہ دعا کرتے ہیں۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ ایسی ایمان والی، عافیت والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب غور کیجئے کہ جس کی روح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نہیں، آسمان و زمین کے درمیان نہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے یا ساتویں آسمان پر نہیں، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا، وہ شخص کا مرتبہ، اس کا گریڈ، اس کا درجہ کیسا ہوگا؟ اور نبی پاک نے جب پوچھا تو عرض کیا گیا اس کی 3 صفات تھیں۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالیاں نہیں دی گئیں، برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں تو اتنے مشکل کام تو نہیں ہے، یہ تینوں کام کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے، ٹرائی کی جائے، کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے، مگر انعام کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا، سب سے ٹاپ کیٹیگری۔ ہائے ہائے، تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے نا، ہائے ہائے، ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مول کو اور اس سودے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ درجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اب ذرا تینوں چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کے فضائل، ہائے ہائے، یہ اتنا آسان کام، اتنا ایزی کام ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ ذکر کرتا رہے اور رحمت الہی کی پھوار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے، ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، یعنی اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ کتنی کثرت سے ذکر کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں
اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اللہ کرے کہ یہ ذکر کی چاشنی نصیب ہو جائے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کہتے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی, یا رسول اللہ بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں, کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جسے مضبوطی سے تھام لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل, یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غالباً جو سائل تھا وہ بہت ساری نفلی عبادتیں کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اتنی ساری نفلی عبادتیں کیسے کر پاؤں گا, بہت ساری ہیں حضور نفلی عبادتیں. تو نبی پاک ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ میں جس کو مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی پاک نے جواب دیا کہ سبحان اللہ, ذکر الہی تمہاری زبان پر جاری رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بہت کمال کا عمل ہے. جبھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں نا, اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو بس اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو, تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آپ کی حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا, ظاہری حیات میں جو لاسٹ ملاقات تھی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا ہے, میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو, یہ اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ موت کا ٹائم تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نا, تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے, کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ, سب چاہتے ہیں نا. ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا, مگر جواب خود دے دیجئے گا, دل میں جواب دیجئے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سوچیں نا ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں, within 10 seconds. نہ پسینہ بہا ہے آپ کا, نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں, بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں, بس کچھ آج بتا دیں. میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں. دا بیسٹ وظیفہ, سب سے افضل وظیفہ, آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وظیفہ تو ملا ہوا ہے, پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, فضول باتیں کروا لیں, گھنٹوں بحث کروا لیں. اچھا اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں, اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ, کہ جناب آج کے بعد, یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں, مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں, جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے, ہیں جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے. فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر, تسبیح ہاتھ میں, موبائل بھی بند کر دیں گے. گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا, آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے, اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں. تو یار کمال ہے, دنیا کے 1000 روپے ملے, دنیا کا انعام ملے, ہماری تسبیح نیچے نہ جائے. میرے نبی کا سچا وعدہ ہے, ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ہم سارے مل جائیں نا, جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں, ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے, ہے نا.
اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے. اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی, جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے, جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے, اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا. تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے. ہائے ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو. ہاں تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے, اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. فرماتے غور کرو, جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے. اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی. ہے نا گہری بات, دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں, لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. حلال جانور حرام ہو جاتا ہے, نہیں کھا سکتے آپ اسے, استعمال نہیں کرتے. تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں. پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اب 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں. اب غور کریں, پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سانس روکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو, جس کو دما کا مرض ہے نا, کبھی اس کو دیکھنا. آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما. سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جس کی سانس اٹک جائے نا, کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا, آکسیجن لگا رہے ہیں, سانس نہیں آ رہی ہے, دم گھٹ جائے, کبھی چوک لگ جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں, کئی کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا, جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں, سانس آ جائے کسی طرح, یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور جو زیادہ سانس لیتے ہیں, جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا, کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئیں روز. 20,000 بار باہر نکلی, ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے, ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے. پیسے ہی نہیں لگتے نا, فری میں اندر بھی جا رہی ہے, باہر بھی نکل رہی ہے, آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا, کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ اب تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کوئی 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں, کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا,
پھر شکوے شکایت نہ کرو ایسا. کم از کم ذکر تو کر لو یار, اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش یہ پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا تو وہ باہر نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مرتے وقت ہمیں ایک جھٹکا لگے گا, ایک موت کا جھٹکا ہوگا, اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو, اپنے دل کو ایسا صاف کر لو, ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے. تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا, کیا کمال کی بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے لو. ٹھیک ہے نا؟ آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. nobody care about. ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا, امیر اہل سنت سے, کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں. آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے نے الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا, آپ واپس لے لیں کہ نہیں پہلے سیدھا ہاتھ. اب وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کمال کی بات سنو گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ, جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا, اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے. ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور کمال کی بات, اٹھنے کی جو دعا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا پیاری دعا. اللہ یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو میسج مل رہا ہے, اس رب کی مہربانی, اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا. احیانا بعد ما اماتنا. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب, میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا, میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں. یہی تو میسج ہے, تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو. جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ کون آیا کون گیا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں, ایسے بے سود ہو کے سوتے ہیں. یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں. ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, شکر, تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا, جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی, وہ اٹھے گا, پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا, بن گیا نا اس کا کام, اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا. تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے. نہ ذکر کرتے ہیں, نہ کلمہ پڑھتے ہیں, نہ درود پڑھتے ہیں, بری باتیں. اور پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی, ٹینشن دور نہیں ہو رہی, مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ہاں یہ ذرا آپ زبردست بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا, میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے, میرے لیے بھاری ہو,
اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے، موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کرو. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا، اتنا لطف آتا گیا. آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کی یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو، مشقت ہو، ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے، جسے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے، اٹھتی نہیں ہے تسبیح، فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں، تھوڑا اور ٹی وی، تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے، دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے، اس لیے میں پان نہیں کھاتا، کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا. اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں، اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہائے ہائے کیسا پیارا ذکر ہے، کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے. اور جس کو نہیں مزہ آ رہا نا وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے. مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا؟ مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے؟ ہاں اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں. اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، الف نکال دو کیا بن جائے گا؟ للہ. لام نکال دو لہو، پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے. ایک اور لام بھی نکال دو، ہو، پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے. کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں. اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا. اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے، آپ کہیں یار اس کاروبار کیسے ہوگا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے پاسبل ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. اب اصل بات ہے ذہن بننے کی. امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا، آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے. صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا. آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں. زبان کا کیا کام ہے؟ صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں، 2 تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں، لا حول شریف پڑھ لوں. آپ کو مزہ آ جائے گا نا جس دن ذکر کا، اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی، یہ پڑھنے پر یہ نیکی. سبحان اللہ. یہ ذہن بننے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو اور ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا. لیکن نہیں، ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر معاذ اللہ گانے سننے ہیں، میوزک سننی ہے. اپنے ٹریول ٹائم کو تو درود ٹائم بناؤ، ذکر ٹائم بناؤ. اب سنو، علماء نے لکھا کہ اگر پورے ٹائم کو ذکر الہی میں کثرت سے گزارنا ہے نا تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز بھی ذکر اللہ ہے. 5 نمازیں اول آخر کوشش کریں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں. اس میں انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے، ٹوٹل 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے پورے دن میں ذکر الہی میں گزر جائیں گے. پھر 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن میں وقفہ کافی زیادہ ہے. عشاء سے فجر اور فجر سے ظہر.
تو کوشش کریں کہ عشاء سے فجر کے درمیان بھی بیچ میں ٹائم نکال کر تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں. اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں, اس میں کچھ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, کچھ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, تو رات میں مزید کچھ عبادت ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد فجر سے ظہر بہت بڑا ٹائم ہے, اللہ توفیق دے تو اشراق چاش کے نوافل پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کا ہو جائے گا. اب نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو 100 بار درود پاک پڑھ لیں, تو یہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں. تو اب کیا ہوا, یہ ذکر و اذکار بھی آپ کی لائف میں روٹین میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دن کا جو اکثر وقت ہے وہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے, اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. خاص طور پہ جو فجر اور عصر کا وقت ہے نا, یہ بڑا خاص وقت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تو اب سبحان اللہ, ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان دو وقتوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار مقرر کر لیے جائیں, فجر کے بعد اور عصر کے بعد. تلاوت قرآن کی کچھ عادت کر لیں. امیر اہل سنت نے شجرہ شریف کے اوراد دیے ہیں عصر کے بعد پڑھنے کے, فجر کے بعد پڑھنے کے, وہ پڑھ لیں. اللہ بہت توفیق دے تو مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اب جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی نہ کوئی عبادت, کوئی نہ کوئی ذکر, کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد آپ کے روٹین میں شامل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب کبھی بھی موت آ جائے, اب کسی وقت بھی ملک الموت آئیں گے, یا تو آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہوں گے, یا نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے, یا تلاوت کر رہے ہوں گے, یا ذکر کر رہے ہوں گے, یا درود پڑھ رہے ہوں گے, یا اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نبی پاک نے فرمایا نا حضرت معاذ بن جبل سے, اے معاذ, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ, حدیث کا مضمون کیا ہے کہ جس وقت تمہارا آخری وقت آئے تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو جائے. اللہ ایسی زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا, میں اس میں ایک مزے کی بات کہہ دیتا ہوں, یہ میں آپ کو بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ ابھی شروع کریں گے نا, جس کی عادت نہیں ہے, جس کی عادت ہے وہ میری بات سمجھ آ جائے گا اس کو. جس کی عادت نہیں ہے اس کو شروع میں مشکل ہوگی, اس کو مزہ نہیں آئے گا, اس کو لگے گا یار بوریت ہو رہی ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیے, جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کئیوں کو بخار ہوتا رہتا ہے, طبیعت خراب ہو جائے, کھانا اچھا لگتا ہے, بتاؤ نا. آپ کے گھر والے آپ کی فیوریٹ ڈش بنا دیں, آپ کو بریانی پسند ہے وہ بریانی بنا دیں, آپ کو جو میٹھا گاجر کا حلوہ پسند ہے وہ بنا دیں. منہ میں پانی نہیں آ رہا ہو, ٹھیک ہے نا, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوگا, اس دن بخار ہو, منہ کڑوا ہو, اپنا پسند کا حلوہ بھی اچھا نہیں لگتا, اپنی پسند کی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی, بلکہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے. ایسا ہی ہے. مگر کیا گھر والوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو, بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو, یا کھانا چھوڑ دیتے؟ نہیں, بندہ کہتا ہے منہ کڑوا بے شک ہے, کھاتے رہو, دوائی بھی لیتے رہو, تھوڑے دنوں بعد جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بریانی بھی اچھی لگے گی, گاجر کا حلوہ بھی اچھا لگے گا, بچے بھی اچھے لگیں گے. ہمیں پتہ ہوتا ہے بیماری ہے, جیسے ہی بیماری دور ہوگی یہ سب چیزوں کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. جس کو تلاوت کا ٹیسٹ نہیں آ رہا, جس کو ذکر کا لطف نہیں آ رہا, جس کو درود میں چاشنی نہیں مل رہی, جس کو نعت سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے, خدا کے واسطے چھوڑ کر مت چلے جانا, پڑھتے رہنا, ذکر کرتے رہنا. تھوڑے دنوں بعد آپ محسوس کریں گے بیماری دور ہو رہی ہے, لذت آنا شروع ہو گئی ہے, لطف آنا شروع ہو گیا ہے, آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں, چاشنی ملنا شروع ہو گئی ہے. خدا کی قسم, جن کو ذکر الہی کا لطف آ جائے نا, جن کو درود پڑھنے کی چاشنی مل جائے, جن کو تلاوت کا شوق مل جائے, جن کو دعا کی لذت مل جائے, پھر ان کا دل بھرتا نہیں اللہ کی عبادت سے. تو آج یہ نیت کرنا ہے کہ ابھی شروع میں لطف آئے نہ آئے, ہمیں اس کی لذت ملے نہ ملے, انشاءاللہ آج سے ہم کثرت سے ذکر الہی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نیک اعمال میں بہت سارے وظائف امیر اہل سنت نے عطا فرمائے, انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے. دیکھیں ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. یہ ہے آپ کی میری دعوت اسلامی, جن کو ماشاءاللہ نہ بولنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے, یہ ہمارا پورا بیان ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی بھی نیت کر رہے ہیں کہ اب وہ اشاروں سے اللہ کا ذکر کریں گے. یار ان کو دیکھ کر کتنا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے. یہ اللہ کا ذکر بھی اشارے سے کریں گے, زبان سے نہیں کر سکتے. مجھے زبان دی ہے پھر بھی میں اللہ کا ذکر نہ کروں, یار خدا کی قسم شرم آنی چاہیے. جس اللہ نے زبان دی ہے ذکر کے لیے, وہ زبان ذکر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بے حیائی کی باتوں کے لیے تو زبان نہیں دی, بری باتیں سننے کے لیے تو کان نہیں دیے, یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں دی. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, دل یاد لئی بنایا ہے
तारीफ लई ज़बान दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइया। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, जिक्र इलाही और दुरूद पाक तय हो गया इंशाअल्लाह। फजूल बातों से बचेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, रोजाना कसरत से कलमा पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप बस जिक्र में दिल लगा लो। आप अगर ये ज़हन बना लो ना, हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरक लग रहा है, हर दुरूद पर 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। और अपने आप को चोट दिया करोगे, यार पैसे मिलते तो पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, और अब नहीं पढ़ रहा, तो फिर इंशाअल्लाह ज़हन बन जाएगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं, 3 काम थे ना, ये तो हो गया जिक्र इलाही। उस नूर वाले, नूर में लिपटे हुए आदमी के 3 औसाफ थे ना। उसकी जबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। दूसरा उसका अमल क्या था? उसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। हाय हाय, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कयामत के दिन वो 7 लोग जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, उनमें एक वो होगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। अल्लाह के अर्श का साया समझते हो? सूरज 1 मील पर, जमीन ताबे की, गर्मी से बुरा हाल, और अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। जो 7 किस्म के खुश नसीब होंगे, उनमें एक वो है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। इसका मतलब क्या है? उलमा ने लिखा कि एक तो मस्जिद में नमाजों के लिए जाता रहे, और जब मस्जिद से घर जाए ना, कारोबार पर जाए, बाहर जाए, फिर दिल मस्जिद में लगा रहे। यार अब अगली नमाज कब होगी? कुछ लोगों का दिल कहाँ होता है? घर लगा होता है। यार घर कब जाएंगे? हैं, जल्दी कारोबार खत्म हो, घर जाना है, बच्चे हैं, फैमिली है, हैं, जैसा घर जाने का जी चाहता है ना, घर में दिल लगा रहता है। काश हमारा मस्जिद में दिल लगा रहे कि हर थोड़ी देर बाद यही ख्याल आए कि मस्जिद में कब जाना है, हैं? अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मस्जिद में दिल लगा रहना ये तो चंद लोगों का मामला है, वरना बहुत बड़ी तादाद वो है जिनका मस्जिद में आकर भी भागने को जी चाहता है। मस्जिद में आते हैं तो भी बेसुकून होते हैं। मस्जिद में आते भी हफ्ते में 1 बार है। कुछ लोग तो जुम्मे को ही आते हैं ना, बाकी आते ही नहीं है। और बदनसीब कुछ तो ऐसे हैं जो जुम्मे को भी नहीं आते, ईद की नमाज में आते हैं। 15 शाबान को क्या हुआ? पूरी मस्जिदें भर गई, पूरे कराची की, पूरी दुनिया की मस्जिदों में रश। फिर 16 शाबान खाली हो गई। ऐसा क्यों करते हो भाई? आए तो फिर आ जाओ ना यार, कितना सुकून है अल्लाह के घर में। तो इस बार नियत करें कि रमजानों में भी आएंगे, रमजानों के बाद भी मस्जिद से हमारा इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा इंशाअल्लाह। अब मस्जिद छोड़ के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस सुन लो, जिनका मस्जिद में दिल लगता है। नबी पाक ने फरमाया, जिस तरह कोई शख्स खो जाए, उसके घर वाले उसे तलाश करते फिरे मगर उसका कहीं पता ना चले, फिर काफी अरसे बाद वो खोया हुआ शख्स घर वापस आए, तो जितनी खुशी उन घर वालों को होती है, अल्लाह पाक उस बंदे से उतना ही खुश होता है जो मस्जिद को जिक्र व नमाज के लिए अपना घर बना लेता है। घर का मतलब ये नहीं बंदा इधर ही खाना पीना रहना शुरू, मतलब ये कि इसका दिल यही लगा, जिस तरह घर जाने को जी चाहता है, उसका दिल बस मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद में इंशाअल्लाह बसेरा रहे, मस्जिद में आता रहे। इस तरह की रिवायतें भी मिलती हैं कि जो पाबंदी से नमाज पढ़ने आता है, किसी दिन गैर हाजिर हो, फरिश्ते ढूंढने निकलते हैं उसे। हाय हाय, कैसे खुश नसीब हैं। तो अल्लाह मुझे भी ये तौफीक दे, आपको भी ये तौफीक दे कि इंशाअल्लाह अब मस्जिद के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा इंशाअल्लाह। वो सारे आशिकाने रसूल मेरी बात गौर से सुने, इधर रोते या अल्लाह काबा दिखा दे, मदीना दिखा दे, तड़पते हैं। उधर जाके कितनी देर बैठते हो मस्जिद नबवी शरीफ में? कितनी देर मस्जिदुल हराम में बैठते? कैलकुलेट करें कि पूरे 24 घंटे में मैं कितने घंटे बैठा। अब आपको लग रहा होगा बहुत देर बैठा, कैलकुलेट कर ले कितने घंटे। मुश्किल से 3 घंटे, 4 घंटे, बड़ी बात हो गई तो 5 घंटे। यार गया तो 24 घंटे के लिए था, ठीक है, आराम करने के लिए घर चले जाते, रूम में चले जाते, बाकी वक्त कहां गुजरा? प्रॉब्लम पता है क्या है हमारा? मैं आपको बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, ये मैं तजर्बे की बात कर रहा हूं। हमारी मस्जिद में बैठने की आदत ही नहीं है। हम पाकिस्तान में नहीं बैठते तो वहां जाके कैसे बैठेंगे? हमें बाहर घूमने का बहुत शौक है। मस्जिद में आधा घंटा बैठे फिर खड़े होने को जी चाहता है, फिर इधर उधर बंदा देखता है, कोई जानने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है। वहां भी यही हो रहा होता है, साथी ढूंढेंगे, दोस्त ढूंढेंगे। मस्जिद नबवी में बैठकर भी फजूल बातें, मस्जिदुल हराम में बैठ, क्योंकि आधे 1 घंटे के बाद हमारी तबीयत बैठने को देती ही नहीं हमें। अल्लाह करे कि मस्जिद वाले बन जाए,
مسجد میں سکون مل جائے, بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے, شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا, اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے اور اٹھنے کو جی چاہے نا, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے, وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. نیند آ رہی ہے, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے, میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے, ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا, پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے, ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا فقیر بیٹھا ہی رہے, دروازے سے اٹھے ہی نہ, تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا, اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے؟ اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں, اب نہ بازار میں جانا ہے, اب نہ شاپنگ کرنی ہے, اب نہ دوستوں سے ملنا ہے. ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے, خدا کی قسم روضہ رسول کہیں اور نہیں ہے, کعبہ مشرفہ کہیں اور نہیں ہے. ارے تمہاری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں, کروڑوں آنکھیں تڑپ رہی ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے. اگر تمہیں رب نے پہنچا دیا ہے تو کیوں کھڑے ہونا ہے؟ تھک گئے ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ, پھر وضو کرو, پھر بیٹھ جاؤ. کبھی تلاوت کرو, کبھی تسبیح پڑھو, کبھی نوافل پڑھو, کبھی درود پڑھو. انشاءاللہ کچھ دن ضرور لگیں گے, مگر جب دل صاف ہوگا, اس جگہ کی برکتیں دل پر طاری ہونا شروع ہوں گی, پھر دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن میں بھی مسجد میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اور حرمین طیبین میں بھی اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مسجدین کریمین میں بیٹھنا نصیب فرما, برکتیں لوٹنا نصیب فرما. ہمیں اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک اور بات, مسجد کی بات چلی ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے, بے ادبی مت کرنا. ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے یار, یہاں آپ تیار ہو کے نہیں آتے کیا؟ شادیوں میں ایسے جاتے ہو کہ بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کپڑے بھی دیکھتے ہیں, بال بھی دیکھتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں, اور مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر مکینک آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے, وہی گریس والے کپڑے پہن کے آ گیا. کھیلتے کھیلتے بچے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آ گئے سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے. یار آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, کیا انہی کپڑوں میں جاؤ گے کسی اور کے گھر پہ؟ گریبان کھلے ہوئے ہیں, عجیب عجیب اب تو کپڑے پہن کے لوگ آ رہے ہیں, میں بتا نہیں پا رہا, شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں. یار آپ کسی عزت دار گھرانے میں اس لباس میں نہیں جا سکتے, اللہ کے گھر میں آ گئے, پھر کہتے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے ادبی ہے یہ. جب آپ سے بدبو آ رہی ہے آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے, مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. یار اللہ کے گھر میں آئے ہو عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, وضو کر کے, خوشبو لگا کر, بال بنا کر, اچھے طریقے سے, جتنا عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ. بزرگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, شاندار خوشبو لگا کر نمازیں پڑھتے تھے. ہمیں خوشبو رکھی ہوئی ہے دعوت میں جانے کے لیے, فلاں دوست سے ملنے کے لیے, مسجد کے لیے نہیں. جیب میں اتر رکھے کہ نماز سے پہلے لگاؤں, نماز کی تعظیم, مسجد کی تعظیم کی نیت سے. ارے یہ عزتیں آپ کو کدھر پہنچا دیں گی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر کا اکرام کرو, اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا. تو رمضان میں اس بار یہ مت کرنا, آئیں ضرور مگر عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تیاری کے ساتھ. پھر مسجد میں آتے ہیں تو فضول بات کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آئے نیکیاں کر دیں اور آ کے بھائی ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل, سب ٹھیک ہے, کاروبار کیسا جا رہا ہے, آج کل سونے کا دام اچھا, ہر کسی کو سونے کا ریٹ روز معلوم کرنا ہے. بھائی ہمیں بھی پتہ ہے ریٹ بڑھ رہا ہے, لینا ہے نہیں پھر بھی ریٹ معلوم کرنا ہے. ہر دوسرے آدمی کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ چیک کرنی ہے, اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہی ہے. او بھائی تیرے لینا نہ دینا, ذکر اللہ کر لینا بھائی, اتنی دیر 4 بار کلمہ پڑھ لیتا, ایک تسبیح درود پاک کی ہو جاتی. بس ٹائم بہت ہے نا, فارغ بہت ہے, دنیا بھر کی جناب ڈسکس, وہ بھی مسجد میں آ کے کرنی ہے, تراویح کے دوران کرنی ہے, اعتکاف کے اندر کرنی ہے. اور پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں, ضرور اعتکاف کریں, یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر کریں تو پھر باادب طریقے سے کریں, مسجد کا اکرام کر کے کریں. اب آتے ہیں تیسرا عمل. ہاں وہ عمل بھی بڑا ضروری ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک نے وہ کس بندے کو دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. آج کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو موٹر سائیکل لے کے نکلا, کیسا سائلنسر نکلا ہوا ہے, سارے محلے کی نیند برباد کی, کیسے ماں باپ نے تربیت کی ہے یار, یہ گالیاں دے رہا ہے, اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. اچھا جناب یہ لڑائی کر رہا ہے, اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے, لوگوں کے پیسے کھا گیا, اس کو شرم نہیں آتی, ماں باپ نے کیسی یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے
ہمارے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا پھر ایک اور طریقہ, لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ریپلائی میں کیا وہ دعائیں دے گا آپ کو؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہوتی, شرم نہیں آتی؟ اور وہ شخص کون تھا جو عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا تھا, کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جا رہا تھا. ہائے ہائے, کاش میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. ارے بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے؟ کاش میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے, لوگ میرے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ ایسی شاندار تربیت کی اس بیٹے کی کہ یہ بیٹا جناب دنیا کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, یہ بیٹا نیک ہے, اس کی وجہ سے لوگ نیک بن رہے ہیں. ایسے بنو نا کہ وہ قبر میں ہیں, ان کو دکھ نہ پہنچے, میری وجہ سے لوگ انہیں دعائیں دیں. مگر آج لوگ بوڑھے ماں باپ, بلکہ قبر میں چلے گئے ماں باپ, ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہلواتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. سنو, امام احمد بن حنبل نے ایک روایت لکھی, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا. آپ کو اس کے مقام و مرتبے کی خوشی ہوئی, اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا, چغلی نہیں کھاتا تھا, والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. آپ نے عرض کیا اے رب کریم, والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے, وہ والدین کا نافرمان ہے. آج زندگی میں یہ نیت کر لو یار کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے, ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے, میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف ہو, میں اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنوں. ماں باپ کا نافرمان, اللہ اکبر. کئی بار وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین. بتاؤ نا, ماں باپ کو انشاءاللہ ہم خوش رکھیں, والدین کو راضی رکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سنو, باپ کی نافرمانی جبار و قہار کی نافرمانی ہے, اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہیں, ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا, اس کا کوئی فرض, کوئی نفل, کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی, مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. ہاں, یہ بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے بتا دی. ماں کے ساتھ تو اب بھی لوگ کچھ برتاؤ اچھا کر لیتے ہیں, باپ کو تو خاطر میں نہیں لاتے, سمجھتے باپ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. ارے باپ کی ڈیوٹی تمہیں سنبھالنا تھی, ماں کی ڈیوٹی پیار کرنا تھی, تمہیں لگا صرف ماں ہی پیار کرتی ہے. ارے والد کی وجہ سے تو ماں پیار کرتی ہے, والد نے پیسے لا کر دیے, والد نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا, اور آج اپنے باپ کو نہیں پوچھتے لوگ. سنا آپ نے کہ باپ راضی نہیں ہے تو کوئی نماز نفل روزہ کچھ قبول نہیں, راضی کرو اسے. آج نیت کر لو انشاءاللہ ہم بھی یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.